اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے طاقتور ترین نام سے جس کا حکم اس پوری کائنات پہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ دشمن سے نجات کا اور اس سے بچنے کا ہے۔ جو بھی میرا بھائی بہن اگر کسی بندے سے یا کسی بندی سے پریشان ہے، کوئی بھی دشمن ہے، چاہے وہ آپ کے کام والی جگہ پہ ہو یا آپ کے گھر میں ہو یا جہاں بھی مرضی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ والا عمل کیجئے گا اور یہ عمل کر کے اپنے اللہ سے دعا کیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کا منہ بھی بند ہو جائے گا اور اس کی ہر چال ناکام بھی ہو جائے گی اور آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرے اللہ کی طاقت اور ہر جگہ پر میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بغداد کا بازار تھا، ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا تو ادھر سے ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو دکاندار نے اسے دیکھا اور بڑی ادب سے اس کو بلایا اور کہا آپ یہاں پہ بیٹھیے، اور بٹھانے کے بعد اس نے گرم گرم دودھ نکالا اور ان بزرگوں کو پیش کیا پینے کے لیے۔ صبح کا موقع تھا، اس فقیر نے وہ دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے اپنے راستے پہ چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ یہ جس طرح ہلکی پھلکی کوئی بوندا باندی ہو رہی ہو تو جی چاہتا ہے کہ باہر نکلیں اور منظر کو دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، تو وہ دونوں سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہے تھے اور فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا تو لکڑی کے کھڑاؤں سے کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا، اور اسی میں سے ایک چھینٹا اڑا اور عورت کے لباس پہ جا گرا۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا جو اس کا یار تھا اس کو بہت غصہ آیا، اٹھا اور اٹھ کے اس نے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اتنا قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک وہ خدا کی رضا پر راضی نہیں ہو جاتا۔ بولیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا۔ وہ کہنے لگا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلاتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فقیر آگے اپنے راستے پہ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا سیڑھی سے اور وہ سر کے بل گری اور چوٹ اس کو کوئی ایسی لگی کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ تو وہاں پہ دیکھنے والوں میں شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان کی طرف منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور لوگوں نے کہا تم فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ تو لوگ کہنے لگے تم نے بد دعا دی اور اس عورت کی جان چلی گئی۔ تو وہ کہنے لگے فقیر واللہ میں نے تو کوئی بد دعا ہی نہیں دی،
تو لوگ کہنے لگے نہیں، یہ صرف تیری بد دعا کا ہی کیا دھرا ہے۔ لوگوں نے ضد کی کہ تم نے کوئی بد دعا دی ہے تو ایسا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو وہ فقیر کہنے لگا اگر تم سچی بات پوچھتے ہو تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کیا؟ وہ کہنے لگا فقیر جب میں وہاں سے گزر رہا تھا میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا اور اس کا لباس خراب ہو گیا، تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ بہت سارے لوگ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور حالت بڑا گندا ہوتی ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے دروازے پہ آئیں اور آپ انہیں دھکا دے دو، لیکن فرمایا گیا کہ کبھی انہیں چھیڑنا نہیں۔ اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کو پورا کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے اور میرے اللہ کا حکم ہے۔ چلیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ یہ وہ دعا ہے جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب کسی سے خطرہ محسوس کرتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذبک من شرورهم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، ہم آپ کو کرتے ہیں ان کے سینوں کے درمیان اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے۔ اس دعا سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو جو اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، قرآن میں اور حدیث میں دنیا کی ہر چیز کا حل ہے، یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ قرآن میں زندگی سے لے کر موت تک بھی ہے۔ قرآن کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ لیکن آج کا جو وظیفہ میں صرف یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی دشمن سے پناہ چاہتے ہیں اور اس کی زبان پہ تالا لگوانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھا کریں کثرت کے ساتھ۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی آپ اس دعا کو اول آخر ایک مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ کسی بھی ایک ٹائم پہ اس کو آپ 70 مرتبہ پڑھیں اول آخر دروشی پڑھنے کے بعد، اور اپنے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پہ منہ کے مقام پر آپ نے 3 پھونکیں مارنی ہے، یہ والی دعا پڑھ کے، یہ عمل کر کے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ دشمن کوئی بہت بڑا ہے اور بہت طاقتور ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی 21 مرتبہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور بعد نماز عشاء صرف 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں اس دعا کو۔ بہت بڑی دعا نہیں ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے حالات ہوں، آپ خوف زدہ ہوں، تو سب سے بہتر یہ ہے جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، تو وہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور وہ خود ہی ذلیل و خوار ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کے دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔